کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی خطا کو معاف فرما دیا، حضرت حوا کی خطا کو معاف فرما دیا. تو وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں صحیحہ میں سے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اب ابو بکر الجزائری، علامہ البانی، شیخ بن باز، شیخ محمد بن عبد الوہاب وہ شور مچاتے رہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں حاکم نے لکھا، ہم اس کو موضوع کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حاکم نے لکھا ہوگا، موضوع مانیں، آپ نہ مانیں اس کو، لیکن ہم اس حدیث کی جو تفسیر پیش کر رہے ہیں، اس کی صحت جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ حاکم سے نہیں کر رہا، ذہبی سے نہیں کر رہا، وہ حافظ ابن تیمیہ سے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مؤید ہیں. اگر حافظ ابن تیمیہ اس حدیث کو موضوع سمجھتے ہوتے یا منقرض کہہ رہے ہوتے اس مقام پر، تو پھر وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس حدیث سے استشہاد نہ کرتے، انہوں نے اس سے دلیل لی ہے. تو موضوع حدیث سے دلیلیں نہیں لی جاتی، باطل حدیثوں سے دلیلیں نہیں لی جاتی. تو یہ حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بتا دیا کہ ہمارے ماں اور باپ جو جد امجد تھے انہوں نے ذات کا وسیلہ پیش کیا تھا. اور شیخ محمد علوی المالکی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اپنی کتاب مفاہیم کے اندر، وہ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کا صحیح کہنا اپنی جگہ، لیکن تفسیر ابن المنذر کے اندر امام باقر سے اسی کی ایک مطابعت میں روایت بھی آئی ہے. اسی طرح انہوں نے دیگر کتابوں سے اس کی مطابعت لی ہے، لیکن میں ان مطابعات کی طرف نہیں جاتا. حافظ ابن تیمیہ نے اس کو صحیح کہہ دیا تو مسئلہ حل نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا. آگے میں اس کے بعد اب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہماری اماں ہیں حضرت حوا. تو ماں باپ کے نے ہمارے نے تو وسیلہ پیش کیا. اگر ہم ذات کے وسیلے کے خلاف کتابیں لکھیں، تقریریں کریں، لیکچر دیں اور بہت زور لگائیں، تو ہم در پردہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل کے خلاف اور حضرت حوا کے اس عمل کے خلاف زور لگا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائے اجتہادی کو معاف فرما دیا تھا. سبحان اللہ. وسیلے کا مسئلہ تو حضرت آدم نے حل کر دیا، حضرت حوا نے حل کر دیا، اور حافظ ابن تیمیہ جو ساری عمر اس کی مخالفت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی قلم سے جو ہے وہ نکلوا دیا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ درست ہے. یہاں میں ایک ذوق کی بات کر دوں. یہی روایت جو حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھی ہے، اس کو حافظ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بیان کیا. بات یہی ہے لیکن سٹائل تھوڑا سا اس کا مختلف ہے. وہ یہ ہے، اور امام قرطبی نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں اس کا ایک اشارہ کیا. وہ کہتے ہیں، حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ ابا جان آپ جنت میں رہے ہیں، وہاں پر تو کچھ جنت کے حال احوال سنائیں کہ جنت کیسی تھی، اس کی نعمتیں کیسی تھیں، ان کے مکانات کیسے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں وہ جنت میں رہے تھے اس کا تعارف اور اس کا بیان اپنے بیٹے کے سامنے کیا. تو حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ جنت کے کھانے پینے کا ذکر کیا، نہ وہاں کے درختوں کا ذکر کیا، نہ وہاں کے محلات کا ذکر کیا. انہوں نے جو ذکر کیا تو اس بات کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیس، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا اور جنت کے اندر مجھے ٹھہرایا. اور جب مجھے جنت کے اندر ٹھہرایا تو ملائکہ مجھ سے باتیں کرتے اور وہ مجھے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے. ابو البشر کی بھی روایت آتی ہے کہ مجھے ابو محمد کہہ کر پکارتے. جب ملائکہ نے مجھ سے بات کرنی ہوتی تو کہتے مجھے یا آدم کہہ کر نہیں، یا ابو محمد وہ کہتے اور مجھے پکارتے. ایک تو ابو محمد کہہ کر مجھے پکارتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کا تو نے مجھ سے نقشہ پوچھا ہے، وہ نقشہ یہ ہے کہ میں نے جنت کے دروازوں کے اوپر، اس کے خیموں کے اوپر اور اس کی دیواروں کے اوپر اور اس کی چھتوں کے اوپر اور اس کی سیلنز کے اوپر جہاں میں نے اپنی نظر دوڑائی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے. اور جب میں زمین پر آیا
جب مجھ سے خطا ہوئی تو میں زمین پر آیا تو میں نے بڑی دعائیں کی، میری دعا قبول نہ ہوئی، پھر مجھے وہ یاد آیا کہ جنت میں جس جگہ ہر جگہ جس کا نام لکھا تھا میں اس کے وسیلے سے کیوں نہ دعا کروں۔ تو جب میں نے اس پیارے محمد کے وسیلے سے دعا کی، جس کی وجہ سے مجھے ملائکہ ابو محمد کہتے تھے، ادھر دعا کی اور ادھر خدا نے مجھے معاف فرما دیا۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں، بعض ناظرین کے ہاں ایک شبہ چل رہا ہوگا کہ ہم تو بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا سے معافی ملی تھی۔ یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں یہ دعا آدم علیہ السلام نے کب مانگی تھی اور اس سے معافی نہیں ملی، معافی اس دعا سے ملی ہے جس کو حافظ ابن تیمیہ نے جس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب دوسری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہے ہمارا، اس جہان کے پیدا ہونے کا وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو ملائکہ نہ ہوتے۔ جو کچھ ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور حضور کی وجہ سے اس کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کائنات بننے کا وسیلہ، سبب، ذریعہ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے حافظ ابن تیمیہ سے کسی نے یہ سوال کیا، یہ بھی فتاوی میں کتاب التصوف اور جلد 7 جز 11 صفحہ 8 پر یہ بات ہے کہ کسی نے حافظ ابن تیمیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے، حضور کی وجہ سے اور حضور کے واسطے پیدا فرمایا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور اس معاملے میں لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ لولا لما اخلقت الافلاق، اگر حضور نہ ہوتے تو افلاق ہی نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ اس روایت کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ سب کچھ حضور کی وجہ سے بنا۔ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب التصوف کے اندر جو اس پر بات کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا خلاصہ بڑی لمبی بات ہے، وہ انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، میں اس کے چند جملوں میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے جب اس کا جواب لکھا تو وہ سائل کے جواب میں قرآن کریم کی ایک آیت لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے لکھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، بے شک اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا یہ انہوں نے حوالہ دیا، اس وقت اس کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں، صرف یہاں جو حافظ صاحب نے اس سے لیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صرف انسان کے لیے تو نہیں پیدا کی، اس کے تو لاکھوں فوائد اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی کرتی ہیں، تو اس کے تو اور بھی فوائد ہیں۔ لیکن حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ اس کے فوائد اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس پہ چلے، زمین پہ چلے، آسمان سے اس کے اوپر رزق آئے، اس کے اوپر روشنی ہو۔ تو سب سے بڑا مقصد جو زمین و آسمان کا ہے وہ انسان کے لیے اس کو مسخر ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اگرچہ اس کی اور بھی ضرورتیں ہیں مگر بڑی ضرورت انسانیت کی خدمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ تمہارے لیے میں نے پیدا کر دیا۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کو اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو تمام مخلوقات میں سے بڑا مقام سید الکائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو گویا آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قطب ہیں کائنات کے، یہ اصل کائنات ہیں، کائنات میں افضل ہیں۔ تو جب کائنات کا قطب ہیں تو جب ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسانوں میں سے سب سے بڑا درجہ مصطفیٰ کا ہے، تو اگر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو حافظ صاحب کہتے ہیں اس پر تو کتاب و سنت کے بڑے دلائل ہیں، اس کے اوپر کوئی حرج
حرج نہیں، یہ کہنا جائز ہے، اور کہنے والا سچی بات کہتا ہے کہ کائنات مصطفیٰ کے وسیلے سے بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن تیمیہ کا یہ کلام لکھنے کے بعد اس کے اوپر شیخ علوی مالکی نے ایک کمنٹس